اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین و مومنات، خداوند ذوالجلال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میرا موضوع سخن ہے اولاد کی تربیت معصومین علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں۔ اولاد ایک عظیم تحفہ پروردگار ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی نام لینے والا ہو، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میری نسل آگے بڑھے اور میرے مرنے کے بعد کوئی ایسا میرا رشتہ دار ہو کہ جو میرے لیے فاتحہ پڑھنے والا ہو، مجھے یاد کرنے والا ہو اور میرے لیے دعائے استغفار کرنے والا ہو۔ تو ان میں سب سے پہلے جو ہے اولاد ہے کہ جو انسان کے لیے دعا کرتی ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ تو یہ اولاد اس وقت دعا کرے گی کہ جب ہم اس اولاد کی صحیح تربیت کریں گے۔ اولاد کی تربیت اسلام میں ایک بہت اہم ترین ذمہ داری سمجھی جاتی ہے، اور معصومین علیہ السلام کی احادیث میں اس پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے۔ معصومین کی احادیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اولاد کی تربیت کے بارے میں روز قیامت جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس بات کی طرف توجہ کریں کہ ہمیں اولاد کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ والدین پر واجب ہے، لازم ہے کہ اولاد کو دینی تعلیم اور تربیت سے آراستہ کریں۔ یہ بچوں کو تعلیم دینا والدین کی اولین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علموا اولادکم الدین والقرآن، اپنی اولاد کو دین اور قرآن کی تربیت اور تعلیم دو۔ یعنی تعلیم قرآن اور تعلیم دین والدین پر لازم ہے کہ اولاد کو دلائیں۔ دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھے اخلاق کی تعلیم دیں۔ بچوں کو اچھے اخلاق اور کردار کی تعلیم دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ والدین کے لیے ایک صدقہ جاریہ کے طور پر ہے کہ والدین اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں گے تو وہ لوگوں کے ساتھ بھی اور والدین کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آئیں گے۔ اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کو عزت دو، اپنے اولاد کو عزت و احترام دو اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہے کہ محبت اور شفقت ان کو سکھائیں۔ بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنا یہ اس وقت ہوگا کہ جب والدین ان کو محبت اور شفقت سے پیش آنا سکھائیں گے اپنے کردار کے ذریعہ۔ حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ یہ خود بچوں پر رحم کریں، محبت کریں، شفقت کریں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بھی شفقت سیکھیں گے، محبت کرنا سیکھیں گے، اور پھر والدین کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آئیں گے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آئیں گے۔ چوتھا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی عادت ڈالیں بچوں کو۔ یہ بھی والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے، اور میں نے عرض کیا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے کہ جو بھی اچھا کام والدین بچوں کو سکھائیں گے وہ خود والدین کے اپنے فائدہ میں بھی ہے اور اولاد کے فائدہ میں بھی ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اپنے بچوں کو نماز کی تربیت دو۔ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام میں ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین،
اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو۔ جب 7 سال کے بچے ہو جائیں تو انہیں کہو کہ نماز پڑھو، ان کو نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ ایک آدمی جو ہے وہ ایک واقعہ بھی ہے کہ میں خود یہ واقعہ سن رہا تھا، معصومہ قم کے حرم میں ایک خطیب بیان کر رہے تھے کہ ایک 70-75 سال کا آدمی، وہ ایک ایرانی تھا، وہ ایک راستے اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا، تو ایک عالم دین وہاں سے، مجتہد تھے، عالم دین تھے، وہاں سے گزر رہے تھے، تو وہ انہیں کہتا ہے کہ آپ میرے گھر آئیں۔ اس کا حلیہ اس طرح کا تھا کہ عالم دین نے کہا میں نہیں آتا ہوں، یعنی داڑھی مونڈی ہوئی، اور حلیہ ایسا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ کوئی فضول سا آدمی ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں آئیں۔ تو اس نے بہت اصرار کیا۔ جب اصرار کرنے کے بعد وہ عالم دین گئے اس کے گھر میں، تو اس نے کہا کہ یہ میرا 20 سال کا بیٹا ہے، تو اسے کہیں کہ یہ نماز پڑھے، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو وہ عالم دین بڑے خوش بھی ہو گئے کہ اچھی بات کے لیے مجھے لایا ہے۔ تو اس نے عالم دین نے اس کے بیٹے سے بات کی کہ آپ کے باپ کو آپ سے دل سوزی ہے، محبت ہے، پیار ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا نمازی بن جائے، تو آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھا کریں۔ تو اس بیٹے نے کہا کہ آپ کی بات جو ہے وہ میرے لیے قابل عمل ہے، اچھی بات ہے نماز کا حکم دینا، لیکن آپ پہلے میرے باپ سے پوچھیں، میری تو 20 سال عمر ہے، 15 اور 5 سال ہے، 5 سال میں سے کچھ عرصہ میں نے نہیں پڑھی، میں 4-5 سال کی نماز جلدی ادا کر لوں گا، لیکن میرے باپ سے پوچھیں کہ یہ 70 یا 75 سال کا ہو گیا، 15 سال نکال لیں، باقی 50-60 سال اور 65 سال جو ہیں، وہ اس والد نے مجھے ایک مرتبہ بھی نماز پڑھ کے نہیں دکھائی کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ جب 65 سال کی نمازیں اس کی معاف ہو جائیں گی تو میری 4-5 سال کی بھی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ کیا مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ والد نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، وہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ نماز پڑھو، تو اولاد تو پہلے دیکھتی ہے کہ والدین نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ زبان سے زیادہ اپنے کردار کے ذریعہ بچوں کو تربیت اور تعلیم دو۔ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کے لیے تم دعوت دینے والے بنو، اسلام، محبت، علم، عمل کی دعوت دو، لیکن اپنے کردار کے ذریعے دو، پہلے اپنے عمل کے ذریعے دو۔ طلب العلم یعنی یہ جو اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں حکم دو، کیا مطلب؟ خود ہم کر کے دکھائیں گے اور وہ 7 سال کے ہوں گے، ہم ان کو کہیں گے آئے ہمارے ساتھ مل کر نماز پڑھیں، تو تب یہ نمازی بنیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم خود نماز نہ پڑھیں اور انہیں کہیں کہ تم 7 سال کے ہو گئے اب تمہیں نماز پڑھنا ہے، تو وہ کہیں گے کہ آپ 60 سال کے ہو گئے آپ کو نماز نہیں پڑھنی۔ تو یہ ہے کہ اپنے عمل اور کردار کے ذریعے ان کو بتائیں۔ اور ایک اور چیز ہے، وہ علم کی محبت ہے، بچوں میں علم کی محبت پیدا کرے اور انہیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دیں کہ علم ایک کمال ہے، علم ایک روشنی ہے، علم ایک نور ہے، یعنی علم کے فوائد بتائیں اور علم کی افادیت بتائیں اور ان کے اندر علم حاصل کرنے کی محبت پیدا کریں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم کا طلب کرنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ایک اور نقطہ، حلال و حرام کی تمیز، یعنی بچوں کو بتائیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حلال حرام وہ ایک کر کے کھاتے رہیں، ان کو نہ سکھائیں کہ یہ چیز حلال ہوتی ہے، یہ حرام ہوتی ہے، تو ظاہر والدین کی ذمہ داری ہے حلال حرام کی تمیز ان کو بتائیں۔ علموا اولادکم الحلال والحرام، اپنی اولاد کو حلال اور حرام کی تعلیم دو، یعنی ان کو بتاؤ یہ چیز کھانا حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، شراب حرام ہے، اور یہ کام کرنا حرام ہے، جوا کرنا حرام ہے، شطرنج کھیلنا حرام ہے، مثلا فلاں چیز جو ہے وہ اللہ نے حرام قرار دی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہے، ربا ہے، سود کھانا یہ حرام ہے۔ یہ تمام جو حلال حرام کی تمیز ہے
وہ بچوں کو دی جائے۔ ایک اور نقطہ ہے صبر اور شکر کی تعلیم دیں، یعنی مصیبتوں پر صبر کریں، مشکلات اگر آتی ہے تو صبر کریں۔ اور مثلاً یہ چھوٹے بچے ہیں، جوان بچے ہیں، تو ان پر صبر فقط یہ نہیں مصیبت پر ہوتا ہے، ایک مشکل پر بھی صبر ہوتا ہے۔ یعنی مشکل کام آ گیا، مثلاً تعلیم حاصل کرنا مشکل ہے، رات کو جاگ جاگ کر پڑھنا مشکل ہے، یہ تمام جو کام مشکل ہے، مشکلات پر صبر ہوتا ہے۔ فقط یہ نہیں کہ مصیبت ایک آ جائے تو اس پر صبر ہوتا ہے، نہیں، ایک تو اطاعت پر بھی صبر ہوتا ہے، معصیت پر صبر ہوتا ہے، مشکل کام پر صبر ہوتا ہے۔ تو بچوں کو کیا کریں، صبر اور شکر کی تعلیم دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، علموا اولادکم الصبر والشکر، اپنی اولاد کو صبر اور شکر کی تعلیم دیں۔ شکر انہیں سکھائیں کہ بیٹا اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت پر ہمیں شکر کرنا ہے۔ کیوں؟ ہم ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت چاہتے ہیں، تو جب دوسری نعمت چاہتے ہیں تو پہلی نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کفران نعمت کریں گے تو اللہ وہ نعمت تو نہیں چھینے گا، لیکن اللہ اپنی رحمت کو روک لے گا۔ لہذا نعمتوں کے اضافہ کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شکر کریں، جو نعمت اللہ نے دی اس کا اچھا استعمال کریں، اس کا بہترین استعمال کریں، وہ نعمت کا شکر شمار کیا جاتا ہے۔ انسان اپنے زبان سے نہ بھی ادا کرے شکر، اپنے کردار سے شکر ادا کرے، اس کو نعمت کو بہترین جگہ پر استعمال کرے اور بر وقت استعمال کرے، وہ شکر نعمت ہوتا ہے۔ ایک اور نقطہ یہ ہے دوستی اور دشمنی کی تمیز، یعنی ایک دوست اور دشمن کی تمیز بتائیں، اس کو بچوں کو دوست کی پہچان بتائیں، برے لوگوں سے دور رہنے کی تعلیم دیں، اس وجہ سے کہ دوست جو ہے وہ دوست پر اثر چھوڑتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں بھی یہ ہے کہ جو کفار و مشرکین جہنمی لوگ ہوں گے تو وہ قیامت والے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے اے کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یعنی برے لوگوں کو دوست نہ بنایا جائے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ روایات میں ملتا ہے کہ عالم کی محفل میں 1 گھنٹہ بیٹھنا عبادت گزار کی 60 سال کی عبادت سے، 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب دوست کا جیسا دین ہوگا دوسرے دوست جو ہے وہ اسی دین کو اپنائیں گے۔ اگر ایک بچہ اپنے شیعہ دوست کے ساتھ بیٹھے گا، مومن دوست کے ساتھ بیٹھے گا، نمازی دوست کے ساتھ بیٹھے گا تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی طرح کا بنے گا۔ اور اگر کوئی آدمی جو ہے وہ گالی گلوچ دیتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے، والدین کا نافرمان ہے، یہ اس کا دوست ہے تو ظاہر ہے اس سے یہی چیز سیکھے گا۔ لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار بہت زیادہ ضروری ہے۔ معصومین علیہ السلام کی احادیث میں والدین کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دینی، اخلاقی اور معاشرتی تعلیم دے تاکہ وہ ایک اچھے انسان اور مسلمان بن سکے۔ لیکن عصری تعلیم کی نفی نہیں کی گئی، عصری تعلیم دے، جتنا کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، کوئی انجینئر بن سکتا ہے، کوئی سائنٹسٹ بن سکتا ہے، کوئی آئی ٹی کا ماہر بن سکتا ہے، کوئی جو بھی ہنر حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل کرے، کیونکہ اس دنیا میں زندگی بھی گزارنی ہے۔ لہذا جتنا کچھ عصری تعلیم حاصل کر سکتا ہے، یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر سکتا ہے، وہ کرے، لیکن یہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے اخلاق، اپنے کردار کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ اپنے والدین یعنی بچوں کے والدین پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے راستے پر لگائیں کہ جب وہ بڑے ہوں، جوان ہوں، تو وہ خود بخود